نفل پڑھنے کے لیے مسجد قباء میں گئے۔ نفل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نفل پڑھے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد جو ہے وہ بچے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو قاری صاحب کے پاس اجازت لے کے ان کے پاس بیٹھ گیا، ان سے پوچھا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی۔ تو میرے ذہن میں 2-3 سوال تھے بھی، یہاں پہ جو عربی بچے ہیں وہ قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، ان کو کتنی آسانیاں ہیں ہمارے بچوں کی نسبت۔ تو قاری صاحب سے میں نے پوچھا ابھی ان کا جو تلفظ ہے ان کو درست کرنا پڑتا ہے کہ ان کا ویسے جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ تو قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ درست کرنا پڑتا ہے، ان کو کچھ سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ اہل زبان ہے، لیکن تلفظ ترتیل جو ہے وہ درست کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب نے مجھے پاکستان کا کہا کہ پاکستان میں اکثر لوگ قرآن جی جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا جی اب پہلے سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو ٹھیک جو ہے وہ اس پہ کام بھی اب ہو رہا ہے، لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر قاری صاحب مجھے کہنے لگے بھی آپ سنائیں آپ کیسا پڑھتے ہیں؟ میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا جی آپ جو ہے وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، لگتا ہے آپ نے کسی اچھے استاد سے پڑھا ہوا ہے۔ تو دوسرا میرا یہ اس کے علاوہ میرا یہ سوال تھا کہ بچے شروع کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ادھر نورانیہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور اب جو ہے وہ جدید اسکولوں میں جو ہے فونکس جو ہے آوازوں کے ذریعے جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک بچے کو بلایا تو وہ نورانیہ قاعدہ ہی جو ہے وہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ کراچی کا جو ہے وہ کسی ادارے کا جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، تو سائز میں بڑا تھا لیکن ترتیب اور باقی معاملہ جو اسی طرح کے تھے۔ پھر قاری صاحب نے جو ہے وہ تہوہ پلایا، کھجوریں کھلائیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ